دن کے بعد پھر فون میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ حضرت آپ کو جو میں نے بتایا تھا یہ کام کرنے کے لیے آپ نے کر دیا کام؟ تو اس معالج نے کہا کہ آپ نے تو پیسہ پیمنٹ کیا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج کے اس پروگرام میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں جو سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم چاہے جنگل بیابان یا کھیت کھلیہان میں رہے، کہیں بھی رہے، لیکن ہم کو کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا سب کا ڈر رہتا ہے، دل میں خوف رہتا ہے۔ تو ایک قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ موذی جانور سے حفاظت میں رہ جائیں گے۔ تو آیت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 سے 13، صرف ایک آیت ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ ایک آیت ہے، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 سے 13، صرف ایک آیت آپ پڑھیں گے۔ جو شخص اس کو صبح شام تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے، صبح اور شام تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے، وہ تمام موذی جانوروں سے حفاظت میں رہتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس کو سب کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیا کہ تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ناظرین، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2-3 دن قبل ایک معالج سے میرا رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو لوگوں نے ان کے بارے میں کافی تعریف کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے، ویسا ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی تھوڑا غور کیا اس کے بارے میں کہ یہ یار ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ، جو اللہ کام کرتے ہیں تو بندہ بتا رہے تھے کہ وہ کام وہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے دل میں پورا افسوس کیا کہ کیسے کیسے لوگ رہتے، کیسے کیسے یقین کرتے لوگ کے اوپر۔ تو لوگوں نے بہت ہی ان کی تعریف کیا، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو مشکل کام نہیں بلکہ ناممکن کام ہے، جب جو اللہ کرتا ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو خیر، میں نے ان سے رابطہ کیا تو میں ان سے ایک چھوٹی سی کوشچن پوچھا تھا کہ حضرت ہم کو اس کے بارے بتا دے کیا حل ہوگا، اس کا نکال دے کیا حل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا پورا ایڈریس بھیجے، فوٹو وغیرہ سب بھیجے۔ تو میں نے وہ سب بھیج دیا، ایڈریس اپنا بھیج دیا۔ پھر 2 دن کے بعد پھر فون میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ حضرت آپ کو جو میں نے بتایا تھا یہ کام کرنے کے لیے آپ نے کر دیا کام؟ تو اس معالج نے کہا کہ آپ نے تو پیسہ پیمنٹ کیا نہیں، تو ہم کیسے کام کر دیں گے؟ تو ہم نے ان سے کہا کون سا پیسہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے آپ بولے تھے اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو ہم بولے حضرت کتنا دینا پڑے گا؟ بولا کہ 2400 دینا پڑے گا۔ تھوڑا غور کیجئے گا، 2400 دینا پڑے گا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو چھوٹا سا کام ہے، 2 سے 3 منٹ کا کام ہے، آپ بول رہے 2400 لیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، فوراً اچھا ٹھیک ہے 2400 نہیں دے سکتے ہیں تو آخری آپ کا پیمنٹ ہے 2100 دیجیے، 2100 دیجیے۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح کر کے نہ جانے کتنوں کو لوٹتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھیے، میں بھی ایک معالج ہوں اور میں بھی یوٹیوبر ہوں، میں بھی یوٹیوب چلاتا ہوں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً ہی فون کٹ کر دی، کاٹ دیا فون۔ پھر میں نے ان کو میسج کیا کہ دیکھیے، آپ تو خود گمراہ ہے یا نہیں ہم کو تو معلوم نہیں، لیکن آپ اس طرح جب عمل شروع کرتے رہیں گے تو آپ یقین ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور پیسہ تو لوٹیں گے ہی سب کو، لیکن کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان کے بجائے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے برے معالج سے آپ بچے رہیں۔ آپ جب کسی معالج کے پاس جائیں تو پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر اس کے پاس جائیں۔ ایسے ہی کسی کو بہکایا میں یا بتا دیا کہ فلاں معالج ایسا ہے ویسا ہے،
تو فوراً ہم اس کے پاس چلے گئے. ایسا نہیں کرنا ہے. پہلے اس کے بارے میں پتہ کرنا یہ کیسا ہے نہیں ہے.